میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کے پروگرام نازور داریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین 1.48 ارب روپے کی کرپشن کی ہے اور وہ چونا لگا کر ملکی خزانے کو اثاثے کو فرانس بھاگ گئے ہیں۔ ان کے آج نیب میں پیشی بھی تھی، نیب میں ان پر بہت سے کرپشن کے الزامات بھی جو ہیں وہ عائد ہو رہے ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، تو کیا ہر بندہ جو کرپشن کرے گا وہ ملک سے بھاگ جائے گا؟ عشاء، سب سے پہلے تو یہاں یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ جی فوج کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ فوج کے خلاف بطور ادارہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ اس وطن کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں عزت و آبرو کے ساتھ آزادی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ لیکن میں فوج کی بات کر رہا ہوں، جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا، ان جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں اربوں خربوں روپے کا چونا لگاتے ہیں، جنہوں نے پورے کے پورے جزیرے خرید لیے، ان جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا۔ میں فوج کی بات کر رہا ہوں کہ فوج کے خلاف بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان فوجیوں کے خلاف ان کو تو ہر روز سلیوٹ پیش کرنا چاہیے جو بیچارے سرحدوں پر ہماری حفاظت کریں۔ اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں نا عشاء، تو یقین جانیے کہ بڑھاپا ہوتا ہے ان کا، ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، زندگی کا آخری سفر ہوتا ہے ان کا، اور وہ بیچارے کسی نہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے باہر گن لے کے پھر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بینک کے باہر گن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چوکی دارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان فوجیوں کو تو سلام پیش کرنی چاہیے، لیکن وہ جرنیل جیسے آپ نے لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب کی بات کی ہے، ایسے لوگوں کا تو ذکر کرنا چاہیے جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ ان پہ آپ بتا رہی ہیں کہ 1.48 ارب روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں، نیب میں کیس چل رہا ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نیب میں پیش ہونے کی بجائے 20 تاریخ کو یہ پیش ہوئے تھے، اب خبریں آ رہی ہیں کہ آج انہوں نے پیش ہونا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے بلکہ وہ فرانس بھاگ گئے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کیس جو آپ نے اینڈ پہ تھا، اور ڈیفینیٹلی انہیں نظر آ گیا ہوگا کہ کرپشن جو ہے ثابت ہو جانی ہے تو انہیں سزا ہوگی، لہٰذا انہوں نے بہترین یہی سمجھا کہ اب انہوں نے خربوں روپے تو لوٹ لیے ہیں، اب اس ملک میں رہنے کا فائدہ۔ عشاء، یاد رکھیے گا پہلی بات تو یہ کہ جرنیل اور ججز ان کے خلاف پاکستان میں فیصلے ہی نہیں آتے، نہ نیب، اب نیب کے تو پر کاٹ دیے نا شہباز شریف صاحب نے۔ اب آج گئے ہیں عمران خان صاحب، ہمیں اس پہ بھی پروگرام کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب گئے ہیں سپریم کورٹ کا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے نیب قوانین میں ترمیم کی ہے اس کے بعد تو کسی کو سزا نہیں ہوگی، کوئی بھی چور سزا نہیں پا سکے گا۔ لیکن خیر، ہم بات کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مزمل حسین صاحب کی کہ وہ واپڈا کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے، ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹھیکے دیے، گمنام قسم کی ان کی کمپنیاں تھیں، ان کو ٹھیکے دیے اور کام نہیں ہوئے، اور 1.48 ارب روپے کی کرپشن ہوئی۔ یہ نیب میں کیس چل رہا ہے، وہ پیش ہوتے رہے ان کیسز میں۔ اور اب جو اطلاعات آئی ہیں، جو آپ نے سوال کیا کہ لگ رہا ہے کہ وہ فرانس بھاگ گئے ہیں، عشاء اس کی تصدیق تو ہو جائے گی۔ ہمارا میڈیا جو ہے پہلی بات وہ سو رہا ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ فوج کے خلاف بات نہیں کری۔ میں نے تو پہلے وضاحت کر دی کہ فوج کے اور عدلیہ کے خلاف بات کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن انفرادی طور پہ جو لوگ غداری کر رہے ہیں ان کے خلاف، جو کرپشن کر رہے ہیں، جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کے خلاف تو بولنا چاہیے اور برملا بولنا چاہیے، پورے کے پورے پاکستان کے عوام کو بولنا چاہیے۔ عشاء، ایک جرنیل کی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، میں دوبارہ سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان فوجیوں کو جو بیچارے اپنی ساری زندگی، اپنی جوانی سرحدوں پر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے نظریات کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے جغرافی کی حفاظت صرف نہیں کرتے، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب بیچارے ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، چولہا جلانے کے لیے پھر انہیں کیا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ گن پکڑتے ہیں اور کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں بطور گن مین، وہ چوکی دار کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو تو خراج تحسین ہے، ان کو سلام ہے۔ لیکن جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور اتنا لوٹ رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پتا ہے نا کہ حاضر سروس جو ہمارے چیف ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بیلجیم میں ان کو مطلب جو نوازا جا رہا ہے، اور وہ بیلجیم جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے انکار کیا اور ان خبروں کی تصدیق نہیں کرے، لیکن آپ کو نومبر کے بعد یہ پتہ چل جائے گا وہ ملک میں رہتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کوئی جنرل ایسا نہیں دیکھا، چیف آف آرمی اسٹاف جو ریٹائر ہوا اور اس ملک میں رہا، وہ ملک سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں، اتنی دولت ہوتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ تو بات کریں نا ایک خاندان کی، پورا پاکستان کے عوام ان پیسوں پہ پل سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں ایک جرنیل کے پاس۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب ایک چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی دولت کی اندازہ آپ کوئی دنیا کو کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ دولت کیا ہوتی ہے۔ خیر،
ہمارا وابڈا جو ہے اس وقت شدید ترین مطلب لوڈ شیڈنگ کا ہمیں سامنا ہے، اور وہ ہمارے یونٹ جو تھے وہ بند پڑے ہیں، جو پیٹرول سے اور ڈیزل سے چلنے والے یونٹ تھے وہ بند پڑے ہیں، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل اس ملک میں بہت مہنگا ہے، بلکہ ناپید ہو گیا، تو وہ یونٹ بند پڑے ہیں۔ لوگ جو ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں، اور آپ ان کرپشن ان جرنیلوں کی ان لوگوں کی کرپشن دیکھیے کہ ایک ایک بندہ کھربوں روپے کی کرپشن کر جاتا ہے اس ملک میں۔ ادارے جو ہیں ان کے پیچھے ہیں لیکن ان کو سزا نہیں دے پائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ اس ملک میں بار بار ہم کہتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ جو انصاف ہے، قانون جو ہے وہ مکڑی کا جال ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ تو پھنس جاتے ہیں جی، لیکن جو بڑے جانور ہوتے ہیں وہ اس کو جالے کو توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی دنیا کا مائی کا لال ہے جو انہیں واپس لے آئے گا؟ ان کو سزا ہوگی اور اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ یہی بات ہم جب سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کب کہا کہ نواز شریف یا جس نے کرپشن کی ہے اس کو ملک سے باہر رہنے دیا جائے، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے؟ میاں صاحب تو یہاں بھی ہوتے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے جاتی عمرہ جس انداز سے بنا ہے اور جس لیول کا وہ محل ہے، یقین جانیے ملکہ برطانیہ اگر جاتی عمرہ میں آ جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں یہاں پہ لوں۔ جاتی عمرہ یا بلاول ہوس اس لیول کے ہمارے جو ہے نا محل ہیں اس ملک میں۔ عشاء میں یہ ضمناً بات بتا دوں کہ جب میں نے جاتی عمرہ کی سیر کی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، تب میں نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا تھا۔ عشاء یاد رکھیے گا، یہ جو شاہی قلعہ ہے لاہور کا شاہی قلعہ، آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا یقینی طور پر۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب شاہ نے یہ بنایا تھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ 20 روپے کا ٹکٹ لے کے آپ اور میں اسے دیکھنے جایا کریں گے؟ اس نے اپنی رہائش بنائی تھی، اس نے اپنے لیے بنایا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا لوگوں نے 10 روپے کے ٹکٹ میں، آج تو خیر اس کا ٹکٹ بہت مہنگا ہے، لیکن لوگوں نے ایک وقت آیا کہ 5 روپے کے ٹکٹ پہ 10 روپے کے ٹکٹ پہ لوگوں نے وہ محل دیکھا بادشاہ کا۔ جائے عبرت بن گیا کہ یہاں ایک مقتدر بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے پاس ہاتھی ہوتے تھے، وہ ہاتھیوں پر اپنے بیڈ روم تک پہنچا کرتا تھا، یعنی کہ وہ اسے دور نہیں اتار دیا گیا، اس کے بیڈ روم تک ہاتھیوں سے لے کے جاتے تھے۔ وہ آپ نے سیڑھیاں دیکھی نا شاہی قلعہ کی؟ تو ہم نے وہ دیکھا 5 روپے میں۔ میں نے جب جاتی عمرہ اس کے بارے میں میں نے لکھا تھا کہ میاں صاحب نے یہ بنایا تو ہے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، لیکن وہ وقت بہت دور نہیں ہے، اس پہ ٹکٹیں لگیں گی اور لوگ دیکھا کریں گے کہ جناب ایک شہنشاہ نے اپنی دولت کا سہارا لے کر یہ محل بنایا تھا، اور پھر آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عالی شان تھا۔ اس کے ستون ایک ستون بتایا کرے گا جاتی عمرہ کا کہ اس پہ کتنا خرچ آیا تھا اور وہ پیسے کہاں سے آئے تھے، اس میں کتنے پاکستانی عوام کا، کتنے مزدوروں کا خون اور پسینہ ایک ہوا تھا۔ یہ جو جرنیل ہیں جب یہ جزیرے بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے پلازے بنا لیتے ہیں، عشاء یاد رکھیے گا انہوں نے دنیا سے جانا ہے۔ شاید اس دنیا میں انہیں سزا نہ ملی، اور لگ نہیں رہا آج تک تو کسی کو سزا نہیں ملی۔ پرویز مشرف ان کے خلاف غداری کے اور پتہ نہیں سنگین نوعیت کے مقدمات تھے۔ آج تو ہم دعا کریں نا، ساری قوم دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مشکلیں آسان کرے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ انہیں پاکستان لایا جائے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ پاکستان آتے ہیں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، بھائی سب سے زیادہ وکٹمائز تو وہی ہوئے تھے نا، مسلم لیگ نون والے، جنرل پرویز مشرف ان کے ساتھ تھا۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے سروسز دی ہیں، انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے خدمات دی ہیں۔ ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ پرویز مشرف صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا، اگر انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو وہ پاکستان میں ہو اس وقت، اور یہ جو مٹی ہے یہ نصیب ہو انہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جتنے بھی جرنیل ہیں، میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا جس نے کرپشن کی ہو، اربوں خربوں روپے لوٹے اور اس کے بعد اس ملک میں رہا ہو۔ تو عشاء یہ ایک افسوسناک خبر ہے، لوگ جو ہیں لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ جی سر۔ اور ایک ادارہ صرف، میں نے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا عشاء، یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جرنیلوں پہ بات نہ ہو، میں فوجیوں کی بات نہیں کر رہا، میں فوج کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کرپٹ جرنیلوں کی بات نہ ہو، لوگ اس پہ بات نہ کریں، تو پھر انہیں عوامی عہدوں پہ نہیں آنا چاہیے۔ عشاء میں عرض کرتا ہوں، میں نے بار بار کہا، اور یہاں پہ گجرانوالہ میں گیپکو میں، اب نام نہیں لیتا، یہاں پہ آئے تھے ایک، جب واپڈا والوں نے سارے ملک میں سارے ادارے سنبھال لیے تھے نا، تو یہاں میں ان کے پاس گیا تھا، ایک غریب آدمی کو انہوں نے ایک بہت بڑا بل بھیج دیا تھا۔ آپ کو پتا نا بعض لوگوں کو ایسے کرتے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کے انہیں اپنا تعارف کروایا، اور میں نے کہا جی کہ اس کے لیے، انہوں نے کہا اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو بل انہیں پے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی آپ ان کا گھر جا کے دیکھیں، اس میں ایک بلب جلتا ہے، پنکھا ان کے گھر میں نہیں ہے، اور جو آپ نے بل بھیجا ہے، پہلے وضاحت کر دوں کہ گجرانوالہ میں ایسی فیکٹریاں ہیں جن میں ہر روز 1 کروڑ روپے کی بجلی اور 1 کروڑ روپے کی اس سے زیادہ کی گیس چوری ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو گیس چوری ہوتی ہے اور بجلی چوری ہوتی ہے نا، وہ پھر غریب عوام کو ادا کرنا ہوتی ہے، وہ میں اور آپ اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں۔ تو اس شخص کو ایسے ہی بل آ گیا،
تو میں نے جو گیپکو میں جو ہیڈ تھے میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا سر یہ غریب آدمی ہے, یہ بل پے نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو اسے دینا پڑے گا, یہ چونکہ آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے جب اصرار کیا کہ سر اس پہ شفقت فرمائیں, آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, یہ غریب آدمی ہے, تو مجھے وہ کہتا ہے کہ آپ صحافی لوگ بدماشی کرتے ہیں, آپ بدماش ہوتے ہیں, آپ میرے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں. میں نے کہا سر میرا لب و لہجہ تو دیکھیں, میں آپ کے ساتھ بدماشی کرنے کے لیے آیا ہوں, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں کیوں ایسا سوچوں گا بھی کہ میں نے بدماشی کرنی ہے. تو وہ کہہ رہے نہیں, میرے پاس صبح بھی ایک صحافی آیا تو وہ بھی بدماشی کر رہا تھا, آپ میرے ساتھ بدماشی کرنے ہیں. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا حضور بدماشی تو آپ لوگ کرتے ہیں, ہم نے آپ لوگوں کو طاقت دی ہے, ہم نے آپ کو ٹینک تک دی ہیں, اور آپ ان کا فائدہ لیتے ہیں, اس طاقت کا بھیجا استعمال کرتے ہیں, آپ بدماشی کرتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں, تاؤل عکاس میں بڑے پڑھے لکھے ہیں, بہت سارے ہمارے صحافی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنے. میں نے کہا کبھی کوئی ہوا ہے کہ کوئی صحافی جا کے پی آئی اے میں بیٹھ جائے کہ کل سے اس کا چیئرمین میں ہوں گا, واپٹا میں آ کے بیٹھ جائے؟ تو ہم نے تو آپ کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیجا, بدماشی تو یہ ہے کہ آپ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو عیشا یہ اتنے بڑے بدماش ہیں, جب یہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ آئیں گے, پی آئی اے کا چیئرمین ہوگا, پاکستان اسٹیل مل کا, اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ انہوں نے اسٹیل مل کو تباہ کیا. میں نے کل کہا تھا جب آپ پی آئی اے کا چیئرمین, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. آپ دیکھیے میں نے کل کے پروگرام میں کہا, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جب آپ پی آئی اے کا چیئرمین شاہد خاقان عباسی کو بنائیں گے, ان کی اپنی بلیو ایئر لائن ہے, تو بھائی وہ اپنی بلیو ایئر لائن کو چلانے کے لیے پی آئی اے کو تو تباہ کریں گے. وہ کیوں چاہیں گے کہ ایک سرکاری جو ادارہ ہے, جو قومی ادارہ ہے, وہ ترقی کرے, وہ آگے بڑھے؟ تو انہوں نے اسے تباہ کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی. اس زمانے میں انہوں نے ایسے لوگوں کو لائے, ان کی تنخواہیں آپ تصور نہیں کر سکتے, اتنی تنخواہیں ہیں ان کی. باہر کیا میں عرض کر رہا تھا کہ ان جرنیل, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان جرنیلوں کے خلاف بات نہ کی جائے تو پھر یہ عوامی عہدوں پر نہ آیا کریں. اگر عوامی عہدوں پر آئیں گے تو ہم تو اس پہ بات کریں گے. اور یہ جو کرپشن ہوئی ہے, پوری قوم سے میں کہوں گا کہ سراپا احتجاج بنے اور آواز اٹھائیں, اور ان جنرل صاحب کو, لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب کو پاکستان واپس لایا جائے. اگر انہوں نے جرم کیا ہے جی سر, تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کسی کو یہ ہمت نہ پڑے کہ وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا اور ملک سے فرار ہو جائے.